رمپل ڈمپل نام ہے میرا، لوگوں کو ٹھگنا کام ہے میرا، کل میں محل میں جاؤں گا، بادشاہ کا بیٹا لاؤں گا، رمپل ڈمپل نام ہے میرا، لوگوں کو ٹھگنا کام ہے میرا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بہت غریب آدمی تھا۔ وہ اتنا غریب تھا کہ اپنی غربت سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے مشہور کر دیا کہ اس کی بیٹی گھاس کو ہاتھ لگاتی ہے تو وہ سونے کی بن جاتی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی اور مشہور ہوتے 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 بادشاہ سلامت تک جا پہنچی۔ بادشاہ سلامت نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ اور اس آدمی کو پکڑ کے میرے محل میں لے کر آؤ۔ سپاہی اس غریب آدمی کو اور اس کی بیٹی کو محل میں بادشاہ سلامت کے پاس لے آئے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، اگر تمہاری بیٹی نے گھاس کو سونا کر دیا تو میں تمہاری بیٹی سے شادی کر لوں گا، نہیں تو تمہاری بیٹی کا سر قلم کر دوں گا، اس کو جان سے مار دوں گا۔ اب بیچارہ غریب آدمی پریشان ہو گیا کیونکہ وہ تو جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کے کیے کی سزا اس کی پیاری ننھی سی بیٹی کو ملے گی جو کہ بے قصور تھی۔ وہ بہت پریشان تھا۔ پریشانی کے عالم میں وہ پتہ نہیں کتنے ہی چکر لگا بیٹھا تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کتنے لوگ اس کے پاس سے گزر کے چلے گئے۔ ایک بونا اس کے پاس آیا اور اس نے کہا، ہاں بھائی بتاؤ، تم کیوں پریشان ہو؟ غریب آدمی نے بتایا جو کچھ اس نے کیا تھا اور جو کچھ بادشاہ سلامت نے کہا تھا۔ غریب آدمی نے کہا، میں بہت پریشان ہوں، میری بیٹی کا سر قلم کر دیں گے۔ بونے نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں یہ تمہاری پریشانی دور کر دوں گا، بٹ میری ایک شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ بادشاہ سلامت کے ساتھ شادی کرنے کے بعد تمہاری بیٹی کے ہاں جو بھی بچہ ہوگا اسے وہ مجھے دینا ہوگا۔ اس نے خوشی خوشی یہ شرط مان لی۔ اس نے کہا، کہاں کی باتیں، جب بادشاہ سلامت کے ساتھ شادی ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ بونے نے گھاس کو ہاتھ لگایا اور وہ سونے کی بن گئی۔ غریب آدمی اور اس کی بیٹی بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ سلامت کو دکھائی گئی وہ گھاس۔ بادشاہ سلامت نے فوراً حکم دیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا، اور بادشاہ سلامت اور اس لڑکی کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی۔ اب کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت کے پاس ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا۔ چاند سا بیٹا پیدا ہونے کی دیر تھی، بونا ملکہ کے پاس آ گیا۔ ملکہ کا نام پری تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، ملکہ عالیہ، شرط کے مطابق آپ کا جو بھی بچہ تھا وہ آپ نے مجھے دینا تھا۔ اس لڑکی نے بہت کہا، بہت روکا کہ آخر وہ بادشاہ کو کیا جواب دے گی، لیکن بونے نے کہا، نہیں نہیں، تم نے تو یہ شرط طے کی تھی، اب تو تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ اس نے بہت منت سماجت کی بونے کی، آخر کار بونا مان گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میری ایک شرط ہے، تمہارے پاس صرف اور صرف 3 دن ہیں، 3 دن کے اندر اندر تم نے بتانا ہے میرا اصلی نام۔ ملکہ پری نے کہا، ارے ٹھیک ہے، میں تمہارا نام بتاؤں گی۔ پہلا دن گزرتا ہے، ملکہ پری اس کے ڈھیروں نام بولتی ہے، تمہارا نام احمد ہے نا، تمہارا نام علی ہے نا، تمہارا نام نوید ہے نا، اچھا تو پھر تمہارا نام ضرور ایان ہوگا، پھر تو ساری میں ہوگا۔ اور بونا ہر دفعہ کہہ دیتا، میرا نام یہ نہیں ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا۔ اب ملکہ پری بہت زیادہ پریشان ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ تیسرے دن کا مطلب تھا کہ اس کا بیٹا اس سے جدا ہو جائے گا، اور وہ یہ ہرگز بھی نہیں چاہتی تھی۔ آخر تیسرے دن وہ بہت پریشان تھی، اور اس دن اس کی کنیز بھی بہت لیٹ آئی تھی محل میں۔ اس کو بہت غصہ چڑھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ملکہ نے کنیز کو دیکھا، اسے خوب ڈانٹا کہ وہ لیٹ کیوں آئی ہے۔ کنیز نے کہا، ملکہ پری، آپ کو کیا بتاؤں، آج کچھ حیران کن چیز ہوئی ہے۔ میں راستے میں سے آ رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا بونا لکڑیاں جلا کر اس کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا اور خوشی سے کہہ رہا تھا، رمپل ڈمپل نام ہے میرا، لوگوں کو ٹھگنا کام ہے میرا، کل میں محل میں جاؤں گا، بادشاہ کا بیٹا لاؤں گا، رمپل ڈمپل نام ہے میرا، لوگوں کو ٹھگنا کام ہے میرا۔ ملکہ پری بہت زیادہ خوش ہو گئی اور اس کا غصہ ایک دم سے ختم ہو گیا۔ ملکہ پری نے کنیز سے کہا، ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اب تھوڑی دیر بعد بونا آ گیا۔ بونے نے کہا، ہاں بھی ملکہ پری، شرط کے مطابق آج آخری دن ہے، اور اگر آج آپ نے صحیح سے نام نہ بتایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹا میرا ہوا۔ اچھا، ملکہ پری نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کا نام بوجھتی ہوں، آپ کا نام زید ہے۔
بونے نے کہا نہیں۔ اچھا تو اس نے پھر ڈھیر سارے نام لے بولے۔ ہر بار بونا کہتا نہیں نہیں میرا نام یہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر ملکہ پری نے کچھ دیر سوچتے ہوئے کہا تو تمہارا نام ضرور رمپل ڈمپل ہے۔ ایک دم سے بونا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا یہ آپ کو نام کیسے پتا چلا میرا صحیح؟ ملکہ پری نے کہا بس پتا چل گیا۔ ایک دم سے زمین پھٹی اور بونا ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر چلا گیا۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر اینڈ کومنٹ کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے، اور اس طرح کے ڈھیروں سٹوریز دیکھنے کے لیے آپ ٹوئنکل ٹیلز ہندی اردو فیری سٹوریز کو ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، کومنٹ کریں اینڈ ڈونٹ forget ٹو شیئر۔